لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ قاف شریف کے اندر ارشاد ربی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور جو کچھ وہ زبان سے نکالتے ہیں اس کو لکھنے کے لیے معزز فرشتے منتظر ہیں۔ انسان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اللہ کے محافظ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ رقیب کہتے ہیں محافظ کو، مشاہدہ کرنے والے کو، اور عتید کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی کو لکھتا ہے اور ایک اس کے گناہ کو لکھتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد ربی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ جو انسان اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے وہ کوئی الفاظ ہوا میں اڑ کے ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ الفاظ ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہم نے جو بول دیا وہ تو ختم ہو گیا، نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ تو ریکارڈنگ ہو رہا ہے، وہ تو فرشتوں کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ اگر وہ بولنے والا لفظ جو ہم نے زبان سے نکالا وہ نیکی کے متعلق ہے تو وہ نامہ اعمال میں نیکی کی صورت میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر وہ گناہ کے متعلق ہے تو پھر وہ نامہ اعمال میں گناہ کے معاملات کے ساتھ لکھا جا چکا ہے، ختم نہیں ہو گیا، رائے گاہ نہیں چلا گیا جو جملہ زبان سے بولا۔ یہاں تک مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ جب بندہ نیکی کرنا چاہے تو اللہ پاک فرشتے کو حکم دیتا ہے ایک نیکی لکھ دو، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک اسے اجر دیا جاتا ہے، اور جب بندہ گناہ کرنا چاہے تو اللہ پاک فرشتے کو فرماتا ہے ابھی نہ لکھو، اور جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے فرشتے کو تو اب اس کا گناہ لکھ دو۔ اس لیے انسان کو بالخصوص بولتے وقت اپنی زبان کے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ تو قیامت کے دن جب ساری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اس کے نامہ اعمال کی اس کے سامنے آئے گی، یعنی جو کچھ کیا تھا وہ لکھا ہوا ہوگا ایک صحیفے کے اندر، اور وہ صحیفہ ہر بندے کے پاس ہوگا، اور وہ خود پڑھ رہا ہوگا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا کہا تھا، کیا کیا بولا تھا، کیا 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 تھا، کیونکہ معزز فرشتے ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے وہ سارے معاملات لکھ رہے ہیں۔ اب ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر کہ اگر ہم ہر عمل کرنے سے پہلے فقط اتنا سوچ لیں کہ ہمارا رب ہمارے ان اعمال کو دیکھ رہا ہے، فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں، تو یقیناً اگر وہ نیکی کا عمل ہوگا تو ہم کوشش کریں گے اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ریاکاری اور دکھاوے سے پاک یہ عمل کریں۔ اور اگر وہ گناہ کا معاملہ ہوگا، اگر یہ یقین کامل ہو ہمارا رب دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، تو ہم گناہ کی اس عمل سے باز رہیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میرا رب فرماتا ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے خواہش نفس کو چھوڑ دیا، روک دیا اپنے آپ کو گناہ کے معاملے سے، جو خواہش نفس سی اس کو ترک کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ اگر انسان ہر وقت کے قرآن کی آیت کریمہ پیش نظر رکھے کہ میرے ہر عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا، اور یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ دنیا کے کیمرے کی ریکارڈنگ ختم ہو سکتی ہے، ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہے، کیمرہ خراب بھی ہو جاتا ہے، کارڈ گر بھی جاتا ہے، لیکن رب کے فرشتے معصوم عن الخطا ہے۔ جو کچھ تم نے کر دیا اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ محفوظ کر لیا، اور محشر کے دن وہ گواہی کی صورت میں پیش کریں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ یہ زمین قیامت کے دن بول کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ زمین کیا گواہی دے گی؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا یہ زمین بولے گی کہ یا اللہ میرے اوپر فلاں فلاں کام ہوا تھا، یعنی جو جو کام زمین کے اوپر بندے نے کیا یہ زمین اس کے متعلق گواہی دے گی۔ جو جو عمل انسان نے کیا انسان کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قرآن مجید میں تو یہاں تک ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس دن منہ پہ موریں لگا دیں گے ہم اور انسان کے ہاتھ کلام کریں گے۔ کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر ان کے منہوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی اور ہاتھ بولیں گے۔ آج اگر ہم ان گواہوں کو اپنی نیکیوں پر گواہ بنا لیں تو کل محشر کے دن یہ نیکیوں کی گواہی دیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم نے ان گواہوں کو آج گناہ کے گواہ بنا لیا تو پھر محشر کے دن یہ اسی کی گواہی دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بولنے سے پہلے عمل کرنے سے پہلے یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو صرف نیکی والا کریں اور اپنے رب کی رضا والا کریں، اور گناہ والے عمل سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔